السلام علیکم خواتین و حضرات، حقوق نسواں کے حوالے سے بات کریں گے کہ قرآن پاک میں حقوق نسواں کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن قرار دیتے ہیں، انہوں نے ہی عورتوں کے حقوق کی بہت زیادہ حق تلفی کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو عورت کو مقام عزت اسلام نے عطا فرمایا۔ عورت کو مارکیٹ کی جنس کے طور پر انہی لوگوں نے، یہ جو جمہوریت کے چیمپئن امریکنز یا یورپی یونین والے، انہوں نے ہی 1920 میں جب پہلی دفعہ مقابلہ حسن کے نام پہ عورت کو بطور جنس مارکیٹ کی انٹروڈیوس کروایا۔ تو قرآن اس حوالے سے حقوق نسواں کے حوالے سے فرماتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، جو مرد کمائیں وہ ان کا حصہ اور جو عورتیں کمائیں وہ ان کا حصہ ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ ایک خاتون کو کمانے کا حق حاصل ہے۔ اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی۔ خاتون کو تجارت اور کاروبار کا حق ہے، وہ کوئی بھی جائز ذریعہ معاش اختیار کر سکتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اسلام میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ کس حوالے سے کی جاتی ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں مردوں کی بھلائی کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں کے سرپرست ہیں بوجہ اس کے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو خواتین پر صرف ایک درجے کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور وہ فضیلت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پابند بنا دیا ہے کہ وہ خواتین پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی بعض معاملات میں مردوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ صرف اسلام ہی کا اعجاز ہے، کسی اور مذہب میں اس فضیلت کا وجود نہیں ملتا۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ بیوی گھر میں بیٹھے گی، اس کی ذمہ داری کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے، عورت کو کمانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ولی الامر جو باپ، خاوند، بھائی، بیٹا یا قریب ترین رشتہ دار زندگی بھر اس کی تمام ضرورتوں کا کفیل ہوگا۔ بصورت دیگر اسلامی حکومت اس کی تمام ضرورتوں کی کفیل بن جائے گی۔ ایک عورت رزق کمانے کے لیے کبھی بھی گھر سے باہر نکلنے پر مجبور نہیں کی جا سکتی۔ خاتون کی اصل ذمہ داری تربیت اولاد ہے۔ یہ جو بچوں کی تربیت ہے، اس کو آج کے دور میں بہت معمولی کام سمجھ رکھا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے والدین نے اپنے بچوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اسی لیے ہم بچوں کو کسی آیا یا نرس کے سپرد کر کے اپنی تئیں ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ وہ قوم بہت بد نصیب ہوتی ہے جس کی ماں مر جائے، یا جو قوم ماں سے محروم ہو جائے۔ قومیں ماں کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں اور ماؤں کی گود میں پرورش پاتی ہیں۔ پوری قوم کا مستقبل ماں بناتی ہے۔ جدید نفسیات بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسانی شخصیت کا 75% حصہ اس کی زندگی کے ابتدائی 3 سالوں میں تکمیل پا جاتا ہے۔ انسان کے اندر
مخصوص شخصی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جو اس کی ماں کی آغوش میں نشو و نما پاتی ہیں۔ اس کے بعد مسجد، اسکول، کالج، معاشرہ اور دیگر عوامل مل کر اس کی شخصیت کا 25% تعمیر کرتے ہیں۔ شخصیت ماں کی گود میں ڈلتی ہے اور پیار محبت کی آغوش میں پلتی ہے، اور یہ پیار محبت صرف ماں ہی دے سکتی ہے، یہ باپ کے بس کی بات نہیں۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، بچہ اگر بیمار ہو جائے تو تمام رات جاگتے رہنا صرف ماں ہی کا حوصلہ ہے۔ یہ فضیلت صرف ماں کو حاصل ہے، باپ کے بس کی بات نہیں۔ ماں کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو عطا کی ہے۔ یہ صرف اس معاملے کی حد تک کہ جس میں ماں ساری رات جاگتی ہے، وہ بچے کے ساتھ وقت گزارے، اسے پیار کرے، وہ ذرا بڑا ہو تو اسے تمام رسولوں، پیغمبروں اور صالحین کی کہانیاں سنائے اور اس کی شخصیت میں ایک سے ایک بڑھ کر اعلیٰ صفت پیدا کرتی چلی جائے۔ بچہ جب اس کی گود سے نکلے تو اس کا آئیڈیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی شخصیات ہوں۔ یہ صرف ماں کا کام ہے، لیکن اس کے لیے اسے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ پرورش اور تعلیم و تربیت ہمہ وقتی کام ہے۔ جن لوگوں کی سمجھ میں یہ اتنی سادہ سی بات بھی نہیں آتی، وہ اپنے بچوں کو آیا یا کسی نرس کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں پروان چڑھنے والی نسل اپنے بچپن میں چونکہ ماں کی محبت سے محروم رہتی ہے، اسی لیے اس نے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے، اور وہ پوری دنیا کو ایک چراگاہ سمجھ کے اس میں دندناتی پھرتی ہے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے علاوہ دیگر جنگوں کی اصل وجہ یہی تھی کہ یہ قومیں ماں کی آغوش کے بغیر پرورش پا رہی ہیں۔ ان میں محبت اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کروڑوں انسانوں کو کچل کر رکھ دیا۔ تو خواتین و حضرات، اسلام کا جو ولی الامر کا تصور ہے، اس کے حوالے سے اسلام ماں اور عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے اور اس کا ولی الامر اس کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کرے۔ ہر خاتون کا ایک ولی الامر ہوتا ہے۔ بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ اس کا ولی الامر قرار پاتا ہے۔ جو جوان ہو کر اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کا خاوند ولی الامر بن جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ خاوند سے علیحدگی کی صورت میں والد دوبارہ اس کا ولی الامر ٹھہرتا ہے۔ والد وفات پا جائے تو بھائی، اور اگر بھائی موجود نہیں تو بیٹا ولی الامر بن جاتا ہے، اور اگر یہ بھی موجود نہیں تو پھر قریب ترین رشتہ دار ولی الامر سمجھے جائیں گے۔ عورت عدالت میں جا کر اس سے پورے مہینے کا نان نفقہ طلب کر سکتی ہے، اور اگر کوئی رشتہ دار بھی زندہ یا نان نفقہ دینے کے لائق نہیں تو حکومت اس کی ولی الامر ہے۔ حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ خاتون کو گھر بٹھا کر کھلائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر خاتون کو گھر بٹھا کر کھلانا پڑے گا اور ہر خاتون کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ اس اعتبار سے اسلام ایک خاتون کو اس کی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری دن تک اس بات سے آزاد کر دیتا ہے کہ وہ کہیں جا کر ملازمت یا تجارت کرے یا پھر تلاش معاش میں ماری ماری پھرے۔ اس کے لیے اسے کوئی تکدو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر وہ از خود کوئی کام کرنا چاہے
تو اس کی مرضی اور حق ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام کا یہ جو معجزہ ولی الامر کا تصور ہے، تمام حقوق نسواں کے اعلانات پر بھاری ہے اور بہترین عالمی چارٹر ہے خواتین کے حقوق کا، اور ان کی عزت اور آبرو کو جتنا تحفظ اسلام نے دیا، آج تک اس روئے زمین پر نہ کسی دیگر مذہب نے دیا اور نہ ہی کوئی حکومت دے سکتی ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ اسلام کا بہترین تحفہ ہے، اور اسلام ہی انسانیت کی فلاح، ترقی، خوشحالی کے لیے آیا ہے، اور انسان ہمیشہ قرآن سے ہی اپنی زندگیاں بہتر کر سکتا ہے، اور قرآنی احکامات پر عمل کر کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عافیت اور برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔